قرآن و حدیث میں ہم بستری کے دو زبردست طریقے، شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے یا حرام؟ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس ویڈیو میں قرآن و حدیث سے ثابت دو بہترین طریقے بیان کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے۔ ناظرین، آج بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام حضرات ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بستری کا وہ کون سا طریقہ اسلامک طریقہ ہے جسے قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے؟ ناظرین، قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جن کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ دراصل میاں بیوی سے تعلق کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر سزا ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب باروایت احیال العلوم جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے ہم بستری کی دعا پڑھیں۔ ہم بستری کی دعا پڑھیں اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں، اور اگر ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ بروایت تفسیر نعیمی۔ ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے، پھر الگ ہو فتاوی رضویہ۔ جمع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جمع کے دوران کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزے، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز نکل جائے حرام ہے۔ فتاوی رضویہ۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر یعنی شرمگاہ دیکھنا اور چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے۔ اس سے نسیاں یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض لاحق ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ہم بستری سے اطلاف انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہیں، تب بھی سطر یعنی شرمگاہیں لازمی دھو لیں کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع مباشرت یا ہم بستری کے لیے کچھ دیر بعد یعنی کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں صحت و تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن و خوبی پورا کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتا دی۔ نکاح اور بیوی سے جمع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بڑی کیسے بات نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے بھی صاف ستھرے اور رہنما اصول دیے ہیں، اور ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جماع کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں اجماع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ میں وطی کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے
اس آیت سے پہلے بیان کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، اور جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ اس جگہ سے جمع کرو جس جگہ سے اجماع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے اور حیض کا خون آنے تک جمع ممنوع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ جمع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ باروایت صحیح مسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا ہے تو اسے گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ لہٰذا فرمایا کہ اسی وجہ سے جب وہ صحیح جگہ سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ قرآن و حدیث میں ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو تقریباً ہر عورت پسند کرتی ہے۔ اس کو قرآن نے بھی پسند کیا ہے اور حدیث نے بھی پسند کیا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث میں پسندیدہ طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہر موڑ پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح ہم بستری کرنے پر بھی شریعت نے ہماری بہت رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، وہ دو طریقے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے دو طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ وہ طریقے ہیں جو تقریباً ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ عورت نیچے لیٹی ہو اور شوہر اوپر لیٹا ہو اور شوہر حرکت کرے، اس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ عورت نیچے لیٹ جائے اور شوہر اس کے اوپر ہو، اس طریقے سے بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا، اس سے شوہر کو بھی لذت ملتی ہے اور بیوی کو بھی خوب لذت ملتی ہے۔ اس طریقے کو قرآن نے بھی پسند کیا ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا طریقہ جس کو حدیث میں پسند کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ بیوی جب نیچے لیٹ جائے تو اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر رکھ لیا جائے، یعنی اس کے سرین کے درمیان بیٹھ کر حرکت کریں، اور اس طریقے کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ تھا کہ اوپر لیٹ جانا، اور دوسرا طریقہ حدیث وہ بھی یہی ہے، لیکن اس میں فرق ہے کہ دونوں ٹانگوں کو اٹھا لیا جائے اور حرکت کی جائے۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا تو بہت جلدی اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ طریقے ہیں جن کو قرآن و حدیث میں پسند کیا گیا ہے۔ ایک خاتون نے سوال بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ سوال کرنے کے لیے میں بہت شرما رہی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ کیا یہ غلطی ہے یا نہیں؟ کہ عورت اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کی ہے، لیکن ہم دونوں میاں بیوی اس طریقے سے ہم بستری کرنے کے بعد فراغت حاصل کر چکے تھے، تو ہم دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ محترم ناظرین، ہم بستری کا ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے، دوسرے الفاظ میں کہ شوہر لیٹا ہو اور بیوی اس کو اوپر بھی کوئی طریقہ اختیار کرے اور پھر دونوں ہم بستر ہوں، تو ایسے ہی طریقے سے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے، یہ سوال تھا۔ ناظرین، ہم بستری کرتے وقت عورت مرد کے اوپر بیٹھ جائے یا مرد عورت کے اوپر بیٹھ جائے، ایسی صورت میں عورتوں کا سمجھنا یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ دراصل جس طرز زندگی یا ہمارا سماج یا ثقافت جو ہمارے اطراف میں ہے، ہم دیکھتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد یا بوڑھی عورتوں سے سنتے ہیں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ بس ایسا ہی ہونا ہے، بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے یا شوہر بیوی کے اوپر بیٹھ کر یہ شرعی فریضہ سر انجام دے تو ایسا کرنا حرام نہیں، بلکہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت جس صورت بھی چاہے اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری اور طلز ہر وقت جائز ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم سے کھیلنے میں وقت کی قسم کی کوئی ممانعت نہیں، سوائے چند چیزوں کے جن سے شریعت نے منع کیا ہے، یعنی شوہر کے لیے وہ اپنی بیوی سے حیض و نفاس کے دوران ہم بستری کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی اس کے دور میں ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اپنی بیوی سے ہر طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی، بس دخول صرف آگے والی شرمگاہ میں ہی ہونا چاہیے، یعنی مرد کے اعلیٰ کے دخول وہ صرف سامنے کی شرمگاہ میں ہونا چاہیے، جس سے
سے حیض کے دنوں میں خون آتا ہے۔ پیچھے کی جانب سے بھی اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو پچھلی شرمگاہ میں نہیں بلکہ صرف آگے والی شرمگاہ میں، جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ عورتیں جو تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اللہ کے رسول نے بھی تمہاری بیویوں کو کھیتیوں سے تعبیر کیا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتیوں میں جس طرف سے چاہو، اور البتہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں عضو تناسل داخل کرنا حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اس طرز پر کہ پچھلی شرمگاہ میں داخل کیا جائے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص نے اپنی بیوی کو دوبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا تو اس نے محمد پر نازل قرآن کی نفی کر دی، اور فرمایا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر بیوی شوہر کے اوپر آتی ہے یا شوہر بیوی کے اوپر آتا ہے، یا بیوی کے پیچھے سے جو سامنے والی شرمگاہ ہے اس میں تناسل داخل کیا جاتا ہے، یہ تو تمام طریقے جائز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں کوئی ممانعت کی دلیل نہیں، سوائے بیوی کے دوبر میں جمع کرنے کے یا حیض و نفاس کے دوران جمع کرنے کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم محسوس نہیں کرتا، لیکن اتباع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کا ایسا طریقہ جس میں بیوی شوہر کے اوپر بیٹھ کر ہم بستری کرے تو ایسا طریقہ شوہر کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ بیوی شوہر کے اوپر بیٹھے گی تو بیوی کا پانی یعنی مادہ منوع شوہر کے عضو تناسل پر اترے گا اور یہ اس کے عضو کے لیے خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طریقے سے ہم بستری کرنا جائز اور حلال ہے، لیکن شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس طریقے سے بچے، کیونکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیوی سے ہم بستری کی بدترین کیفیت وہ ہے جس ہم بستری کے وقت شوہر نیچے اور بیوی اوپر ہو۔ قرآن حدیث کے اشارات اور ترصیحات کو اس کی نفی کرتی ہے، یعنی کہ یہ جائز ہے، لیکن اس طریقے سے طبی نقصان کا بھی پہلو پوشیدہ ہے، اس لیے اس طریقے سے شوہر کی منی کا اخراج پورے طریقے سے نہیں ہوتا۔ عضو تناسل میں اس کا کچھ حصہ رکا رہ جاتا ہے جو بعد میں سڑتا اور نقصان اور فساد کے مختلف صورتوں اختیار کر لیتا ہے۔ نیز اس صورت میں شوہر کے عضو تناسل میں بیوی کے عضو مخصوصہ سے بہت سی رطوبتیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور یہ بات بھی مختلف پہلوؤں سے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اس کا مستقبل نقص ان اپنی جگہ سے کہ ہم بستری کی اس حیث میں اس تکرار حمل اور بچے کی پیدائش کا امکان بہت کم رہتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران شوہر جلدی فراغت حاصل کرتا ہے اور بیوی کو فراغت نہیں ہوتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ عورت فطری طور پر مرغوب طبیعت ہے اور اس کے اعضاء جنسی پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے انزال میں دیر لگتی ہے۔ اس کے برعکس مرد گرم طبیعت اور اس کے اعضاء جنسی ظاہر اور باہر ہوتے ہیں، اس لیے وہ جلدی فراغت حاصل کر لیتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کے دوران اگر شوہر پہلے فارغ ہو جائے تو اسے بیوی کے فارغ ہونے تک اسی حالت پر برقرار رہنا چاہیے، اور دونوں کے سکون اور فراغت کی اہم علامت ہے کہ دونوں ذہنی اور جسمانی اطمینان آ جائے۔ اگر بیوی کو سیرابی نہیں ہوئی اور اس حالت میں مرد الگ ہو گیا تو بیوی کے دل میں تسکین نہ ہونے کی وجہ سے بجائے محبت کی نفرت پیدا ہوگی، اور اگر ہر مرتبہ ایسا ہی ہوا تو خطرہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں